أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 506 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، انہیں، تعالو، آؤ، الاما، اس بات کی طرف جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بھی آؤ. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما، وہ چیز جو، وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، ہمارے باپ دادا کو. اولو کانا، اگرچہ کہ ہو، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعلمون شیئا، کوئی چیز نہ جانتے ہو، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر. ترجمہ یوں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. کیا آپ باپ داداؤں کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہو اور نہ ہی ہدایت پر ہو؟ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو جب ان کی قوموں کی جانب بھیجا گیا اور ان انبیاء کرام نے ان قوموں کو ہدایت کا راستہ بتایا، سچی بات بتائی، سیدھی راہ دکھائی، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے سب کچھ بتایا، تو قوموں کا عموماً ایک ہی جواب تھا. وہ جواب یہ تھا کہ بھائی ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، بس ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم کو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلنے دیجیے، یہ نیا طریقہ ہم کو نہیں چاہیے. بس ایک جواب تھا. اسی حقیقت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تعالو، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس دین کی طرف، اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف. تو کیا کہا مشرکین نے؟ قالوا، کہا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر، جس شریعت پر پایا ہے، ہمارے لیے وہ شریعت، وہ دین، وہ طریقہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان کے باپ دادا ہدایت پر بھی نہیں تھے، ضلالت اور گمراہی پر تھے، کیا یہ لوگ ایسی صورت میں بھی اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. گویا اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دین حق وہ نہیں ہے جو باپ دادا نے اختیار کیا، دین حق وہ ہے جو جس کا تعلق اور جس کا رشتہ آسمانی ہدایات پر ہے. اللہ تعالیٰ نے بگڑی قوموں کی ہدایت کے لیے آسمانی اسلوب، آسمانی طریقہ اور آسمانی ہدایتیں اتاری ہیں اور انبیاء کو بھیجا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے، یہ دیکھیں کہ حلال کیا ہے.
یہ دیکھیں کہ صحیح راہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں بھی یہی بات بتائی گئی، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ جب وہ لوگ برا کام کرتے، بےہودگی کا کوئی کام کرتے، تو ان کو منع کیا جاتا کہ یہ بےہودی کا کام ہے، یہ بےہودہ پن ہے، یہ فاحشہ قسم کا کام ہے، فحش قسم کا کام ہے، تو کیا کہتے تھے؟ وجدنا علیہا آباءنا، اسی فحش پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور پھر جھوٹی بات یہ کہتے تھے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہم کو اسی فحش کاری کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کا، بےہودگی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت حیا پر مبنی ہے۔ سورہ یونس کے آیت نمبر 78 میں یہ بات کی گئی، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے یہ بات کہی تھی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا اس سے تم ہم کو الٹ دو اور تم زمین میں ہمارے اوپر حکمرانی کرو؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 53 میں بھی یہ بات بتائی گئی، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے باپ دادا کو انہی مورتیوں کی اور باطل معبودوں کی عبادت کا حکم دیا، ہم نے انہی باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے باپ دادا کو پایا۔ یہ باپ دادا کا تصور یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کے طریقے پر مت عمل کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور رہبری کے لیے جن انبیاء کو، جن آسمانی کتابوں کو اتارا ہے، ان آسمانی کتابوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور اسی طریقے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، کیا جواب دیتی تھی قوم؟ قالو کہتی تھی بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اتری ہوئی چیز پر، اتری ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اسی طریقے سے جس نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی، جس امت کی طرف بھی، جس قوم کی طرف بھی بھیجا، اس قوم کے جو بڑے مالدار قسم کے ذی اثر لوگ تھے، انہوں نے یہی بات کی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، ہم اسی کی اتباع کریں گے، نعوذ باللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے سبق حاصل کیا جائے۔ ہمارے سامنے نبی کا طریقہ ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بدعات میں، خرافات میں لگا ہوا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا کہ یہ بدعت ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی کہتے لوگ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہمارے خاندانوں سے چلا آ رہا ہے، ہم اسی پر چلیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ باپ دادا کا طریقہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ لا إله إلا الله